بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کوئی سوال کرے اور وہ انہیں خالی لٹا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں، 27 رمضان المبارک بھی گزر چکی، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے جتنی ٹوٹی پوٹی باتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اس ماہ مقدس کی برکت سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ایک عالمی وبا ہے اس سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کرے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری خاص کل جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اب رمضان کے اندر جمعہ نہیں آئے گا، جمعہ تو آئے گا لیکن اس میں رمضان نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور جمعۃ الوداع کے اندر بھی اسلام کے اندر اس کو بہت ساری اہمیت حاصل ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اس جمعۃ الوداع کو اپنے لیے بھی خاص بنا لیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ محبت میں بیقرار کرنے کا عمل، ساتھ ہی رشتوں کے حوالے سے کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے نیک اور صالح رشتے ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ بیسکلی کسی کو راضی کرنے کے لیے، محبت کسی کی پانے کے لیے، کسی کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے، جائز محبت کے اندر ناجائز استعمال نہ کیجیے گا۔ اور ایسا اس میں اعظم ہے کہ میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہلے درود شریف پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ اس میں اعظم پڑھ کے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور محبت کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم صفت کی وجہ سے ہے۔ اس اسم اعظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی صفت بیان ہے، اس لیے محبت کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ اب یہ کوئی شادی کے لیے کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے، کسی کو بھی محبت میں پانے کے لیے اور مقصد شادی ہو، ٹھیک ہے، مقصد شادی ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ رکھیں، مقصد شادی ہو اور شادی واقعتاً کرنی ہو تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ خاص جمعۃ الوداع کے موقع پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعۃ الوداع کے دن آپ نے اس کی 17 تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کو سے گزارش ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے بعد کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ کل جمعۃ الوداع ہے، کل کے دن آپ نے 79 تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، چاہے وہ محبت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے، آپ نے جس 7 تسبیح پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی کہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے نہ مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا سے ہم مانگتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، دنیا ناراض ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ذات ہے کہ نہیں مانگو کہ وہ ناراض ہوگی، اس سے مانگو اور ہاتھ پھیلا کے مانگو۔ جس طرح بچے ماؤں سے، والدین سے مانگتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو منوائیں۔ تو زیادہ لمبا نہیں کرتے، آپ کے سامنے وہ تسبیح رکھتے ہیں کہ آپ نے اسم اعظم کیا پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسم اعظم اور تسبیح بہت آسان ہے، کیا ہے یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ گیا، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ ہمارا جو خلاصہ قرآن تھا اس کے سیگمنٹ کے اندر بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی عنایتیں اپنوں بیگانوں سب پر ہوں، تو اس لیے محبت کے لیے آپ اپنے یا پرائیں سب کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی ہے کہ جب صرف اپنوں پر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ میاں بیوی اور ان کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ دعویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رحمان اور رحیم ایسی صفت ہے کہ اس سے ہر بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے جمعۃ الوداع کے اوپر اس کو 17 تسبیح پڑھنی ہے، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کریں، جو آپ نے مانگنا ہے، رشتے کے لیے کریں، محبت کے لیے کریں۔ اب محبت کے لیے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو پانی پہ دم کرا کے دے سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، پاس نہیں ہے آپ تصور کے اوپر دم کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اب مختلف جیسے آپ کو آسانی ہو تصویر ہے، تصویر کے اوپر آپ اس کو دم کر سکتے ہیں، اور جو رشتے کے لیے کرے وہ رشتے کی نیت سے اس کو پڑھیں. تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے اینڈ تک کی ایسے رشتوں کی لائن لگ جائے گی کہ پریشان ہو جائیں گے کس کو سے رشتہ کریں کس سے رشتہ نہ کریں. والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے، بھائی اپنی بہنوں کے لیے اگر کر سکتے ہوں، کیونکہ ایسا بہت مشکل نظر آتا ہے. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ 17 تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رمضان کے اینڈ تک روزانہ 3 تسبیح اس کی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ رمضان کے اینڈ تک کیا. اس کے بعد اگر آپ رمضان المبارک کے علاوہ پڑھنا چاہیں تب بھی آپ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں. اور اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے 21 دن کا مکمل طور پہ اس کا عمل کرنا ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 7 تسبیح آپ نے نماز فجر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد اس کی پڑھنی ہے. یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ ایک وقت میں پڑھنی ہے. چاہیں اگر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو فجر اور مغرب دونوں میں پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک میں پڑھیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. اول آخر تعقدات کے اندر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ محبت کا بھی اصول ہوگا اور رشتوں کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابی ملے گی. اور جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کیا، اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 79 تسبیح کل جمعۃ الوداع کے اندر پڑھ لیں. اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کے پاس یہ اسم اعظم حاصل ہو جائے گا آپ کو. اور یہ سب کو اجازت ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی ہے اور رمضان کے اختتام کے حوالے سے بھی ہے اور رمضان کے علاوہ کے حوالے سے بھی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. یا جن لوگوں کا محبت کے حوالے سے معاملات ہیں، میاں بیوی کے حوالے سے معاملات ہیں یا رشتوں کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ ان کو ریفر ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.